ڈاکٹر صاحب ایٹ دا اینڈ فیصلہ اتوار کو ایوان کے اندر ہونا ہے اور خان صاحب کہہ رہے ہیں آخری بال تک لڑوں گا اور بہت سے سرپرائزز ہیں، آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے سنڈے کا دن. کیا ووٹنگ کا عمل احسن طریقے سے انجام پا جائے گا؟ دیکھیے یہ تو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ پاکستان کی پالیٹکس میں جو سب سے زیادہ کمی ہے وہ اصولوں کی ہے. اس لیے اس کی وجہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہاں کیا صورتحال ہوگی. اس وقت نمبر گیم تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے حق میں ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں آخری وقت میں بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، تو ہمیں وہ انتظار کرنا پڑے گا کس ڈائریکشن میں جو ہے یہ معاملہ جاتا ہے. دیکھیں دو تین چیزوں کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ سے ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ واقعی اس میمو میں جو بات تھی اس کو پاکستانی ریاست نے، یعنی پی ٹی آئی کی میں بات نہیں کر رہا، پاکستانی ریاست نے سیریس لیا ہے، اور وہ ایک اہم معاملہ ہے، پاکستان کا اہم معاملہ ہے. لیکن اس کو ڈیل کرنے کے لیے ڈپلومیٹک آپشنز کا راستہ ڈھونڈا ہے، اور جو کہ صحیح طریقہ ہے. اس قسم کے معاملات کو آپ ڈپلومیٹکلی ڈیل کرتے ہیں، اور اس کے طریقہ کار ہیں جو ظاہر ہے ہمارے فورن آفس کو پتہ ہے. فورن آفس کام یہی کرتا ہے، اور فورن منسٹر کو بھی پتہ ہے، ہمارے قریشی صاحب کو بھی کیا طریقے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس معاملے میں کیا کیا سٹیپس لیے جاتے ہیں. وہ اپنی جگہ ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک دوسرا پروسیس ہے، اس کا تعلق کانسٹیٹیوشن سے ہے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلے گا. ایک چیز جو کہ اسٹیبلش ہوتی ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس اب اسی ڈگر پہ جا رہی ہے جس ڈگر پہ ہمیشہ سے رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پولیٹکس کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے. سوسائٹی کا جو پاور سٹرکچر ہے، سوسائٹی کے سوشل اور اکنامک فورسز جو پلے کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ سوشل اور اکنامک فورسز جو 1980 کے بعد پاکستان میں ایمرج کی ہیں، لہذا جب تک آپ کا سوشل اور اکنامک سٹرکچر چینج نہیں ہوگا پاکستان کی پولیٹکس اسی طرح چلے گی جس طرح اس وقت چل رہی ہے. اور ابھی میں اس کے کریکٹرسٹکس آپ کو بتا دوں گا. لہٰذا اتوار کو کچھ بھی فیصلہ ہو، نئی حکومت آ جائے یا جو بھی ہو جائے، لیکن پولیٹکس اسی طرح چلے گی. نئی حکومت کو بھی وہی مشکلات ہوں گی جو اس وقت اس حکومت کو ہیں. پالیسی مینجمنٹ اور وہ جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت فیل ہو گئی، وہی مسائل ہانٹ کریں گے اگر نئی حکومت اتوار کو یا پیر کو یا منگل کو بن جاتی ہے. کیونکہ ڈائنامکس آف پالیٹکس آپ کا چینج نہیں ہو رہا، وہ سوشل اور اکنامک کنڈیشنز پہ بیس کرتا ہے. اور اس کی تین بڑے کریکٹرسٹکس ہیں پاکستان کی پالیٹکس کے جو میرا خیال ہے عمران صاحب کو سمجھ میں نہیں آئے. وہ کیا؟ پہلے تو یہ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں اصول بنیادی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ امیجیٹ مفادات اہمیت رکھتے ہیں کہ مجھے امیجیٹ گین کیا ہوگا. میں کل کی بات نہیں کر رہا، آج مجھے بتاؤ شام کو میرے پاس کیا منسٹری مل جائے گی، مجھے کوئی میرے بزنس کو بوسٹ مل جائے گا، کوئی مجھے جو ہے ایف بی آر کو مجھے ایگزمپشن دے دے گا جس سے میرے پیسے بچیں گے. یہ ایک بزنس کلچر، کیونکہ پالیٹکس میں اب بزنس کلچر ہے، اور پالیٹکس اور بزنس جب بھی اکٹھے ہوں گے پالیٹکس ڈیٹریٹ کرے گی. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو فیکٹر دیکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی انٹرسٹ، گروہی مفادات قومی مفاد سے اوپر ہے. قومی مفاد وہ ہے جو گروہی مفاد ہے، جو پارٹی کا مفاد ہے، میرے گروپ کا مفاد ہے، وہی قومی مفاد ہے. اور قومی مفاد کو ہم ایک سپیریئر کے طور پہ نہیں دیکھتے. اور تیسرا جو ہے لیڈرشپ کی ایگو کا مسئلہ، لیڈرشپ کی ایگو کا مسئلہ. تو یہ تینوں چیزیں کوشش ایک یہ ہوئی ہے پاکستان میں اس سٹیج پہ جو کہ ہمیں اب اس وقت ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ان کریکٹرسٹکس کو کسی طرح موڈیفائی کیا جائے. لیکن میرا اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس لیے یہ موڈیفائی نہیں ہو سکتے کہ ان تینوں کریکٹرسٹک کا جو سوشل اور اکنامک بیسز ہے پاکستان میں، چونکہ وہ چینج نہیں ہوا ہے بلکہ اس نے ری اسرٹ کیا ہے. اور اس ری اسرشن میں آپ کے ہاں پنجاب کا رول بڑا اہم ہے، اور اس ری اسرشن میں منیڈ کلاس بزنس کلاس کا رول بڑا اہم ہے، جس کو میرا خیال ہے کہ انڈیپینڈنٹ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان میں کوئی ریفارم کرنا. ورنہ ٹھیک ہے، اب عمران خان کی جان کھا رہے ہیں، پھر عمران خان ان کی جان کھائے گا، تو یہ ہماری پالیٹکس اسی طرح چلے گی. حکومت تبدیل ہو جائے گی لیکن حالات جو ان کے تو رہیں گے.